شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، قوم سمود کا قصہ بیان کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کے پیروکار اور متبعین کو اللہ تعالیٰ نے کیسے نجات عطا کی اور اس قوم کو کیسے صفحہ ہستی سے مٹایا جنہوں نے اپنے کفر کے باعث ظلم و سرکشی کو وتیرہ بنائے رکھا اور رسولان خدا کی بھرپور مخالفت کی۔ قوم سمود خالص عرب تھے۔ قوم عاد کے بعد یہ قوم ظاہر ہوئی، لیکن انہوں نے قوم عاد پر آنے والے عذاب اور ان کے وحشتناک انجام سے کوئی عبرت حاصل نہیں کی، اس لیے ان کے نبی علیہ السلام نے انہیں فرمایا، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، یہ اللہ کا ناکہ ہے، تمہارے لیے نشانی تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین کا ہے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ اور یاد کرو جب تم کو عاد کا جانشین کیا اور ملک میں جگہ دی کہ نرم زمین میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں میں مکان تراشتے ہو، تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ یعنی قوم عاد کے بعد تمہیں بھیجا تاکہ ان کے وحشتناک انجام سے درس عبرت لے سکو اور ان کی بدعمالیوں کے برعکس اعمال صالحہ کر سکو۔ تمہارے لیے یہ زمین مباح کر دی گئی اور تم اس میں نرم جگہوں پر محلات تعمیر کرتے ہو۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے، وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور پہاڑوں میں مکان تراشتے ہو، یعنی تم ان مکانات کو مضبوط و مستحکم اور عمدہ تر بنانے میں ماہر ہو۔ تم اللہ کی نعمتوں کا مقابلہ شکر خداوندی، عمل صالح اور عبادت الہیہ سے کرو۔ اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے بچو کیونکہ ان نافرمانیوں کا انجام بڑا رسوا کن ہے۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں بسایا، یعنی وہ ذات خداوندی کے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا پھر اسی میں ہی آباد کیا اور تمہیں زمین کی پیداوار کھیتوں اور پھلوں کو عطا فرمایا، وہی خالق و رزاق اور عبادت کے مستحق ہے، وہ تنہا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، اس سے معافی چاہو اور اسی کی طرف رجوع لاؤ، یعنی جھوٹے معبودوں کی پرستش میں تم مبتلا ہو، ان کا نام و نشان مٹا ڈالو اور معبود حقیقی کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تمہاری عبادات کو قبول بھی فرمائے گا۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم کو یہ نصیحتیں فرمائی تو قوم حق و صداقت کو قبول کرنے کے بجائے منکر ہو گئی اور کہنے لگی، یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، اے صالح، اس سے پہلے تو تم ہم میں ہونہار معلوم ہوتے تھے، یعنی اس گفتگو سے قبل ہم تمہیں عقل والے سمجھتے تھے اور ہمیں امید تھی کہ کمال عقل کے تم مالک ہوگے، لیکن تمہارا ایک خدا کی عبادت کے لیے دعوت دینا اور ہمارے معبودوں سے ہمیں قطع تعلقی کا سبق پڑھانا اور آباء و اجداد کے دین سے منحرف ہونے کی تاکید کرنا ہمیں شک میں مبتلا کر رہا ہے۔ ناظرین، قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ کہ کوئی خرق عادت چیز لے کر آؤ جو صدق نبوت پر دلالت کر سکے۔ جادوگر سمجھ کر انہوں نے یہ سوال نہیں کیا تھا کیونکہ جادوگر تو خرق عادت چیز لا سکتا ہے، لہٰذا ان کا خیال تھا کہ آپ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ جب قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے خرق عادت چیز کا مطالبہ کیا تو آپ نے بحکم الہی ایک اونٹنی کو پیش فرما دیا اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، یہ ناکہ ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری اور ایک معین دن تمہاری باری،
اور اسے برائی کے ساتھ نہ چھوڑ دو کہ تمہیں بڑے دن کا عذاب آئے گا۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، یہ اللہ کا ناکہ ہے تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کائے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، اور ہم نے سمود کو ناکہ دیا آنکھیں کھولنے کو تو انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، نصیحت کی، انہیں عذاب آخرت سے ڈرایا۔ قوم وہاں پر موجود ایک چٹان کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی کہ اگر تم فلاں فلاں صفات سے متصف اونٹنی اس چٹان سے نکال دو تو ہم تمہیں نبی مان لیں گے۔ قوم نے اس کی حیرت انگیز اور مبالغہ آمیز صفات بیان کی اور ساتھ ہی یہ شرط بھی عائد کر دی کہ وہ 10 ماہ کی حاملہ ہو، دراز قد ہو۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارے مطالبے کے مطابق میں تمہارے سوال کو پورا کر دوں تو کیا تم میری نبوت و ہدایت کی تصدیق کرتے ہوئے مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ سب نے کہا ہاں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے پختہ وعدہ لے لیا۔ پھر آپ علیہ السلام جائے نماز پر کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے حضور جس قدر ممکن تھا سجدہ ریزی کی اور بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے، اے اللہ جو کچھ انہوں نے طلب کیا ہے تو میری فریاد کو قبول فرماتے ہوئے اسے ظاہر فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چٹان کو حکم فرمایا کہ پڑ جائے اور مطلوبہ صفات سے متصف جسیم و عظیم اونٹنی نکل آئے۔ پھر جب قوم نے اس اونٹنی کو ملاحظہ کیا تو قوم سمود کے سارے لوگ حیران ہو گئے اور ان میں سے اکثر دولت ایمان سے مالا مال ہو گئے اور ایک کثیر تعداد اپنے کفر و ضلالت اور عناد کے سبب گمراہی پر ڈٹی رہی۔ اس لیے حکم ہوتا ہے فَظَلَمُوا بِهَا، یعنی انہوں نے انکار کر دیا اور حق و صداقت کے پیروکار نہ بنے۔ ناظرین، جب اونٹنی پتھر سے نکل آئی تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا ہَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے معجزہ نشان ہے۔ اللہ کی طرف اونٹنی کی نسبت کرنا اس کی شرافت و عظمت کی علامت و نشانی تھی، جیسے کہ خانہ کعبہ کو بیت اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ کہا گیا۔ ناظرین، اس وقت تو متفقہ طور پر یہ بات طے ہو گئی کہ یہ اونٹنی لوگوں کے درمیان پھرتی رہے گی، روئے زمین میں سے جہاں چاہے گی وہاں چرے گی، ایک دن کے وقفے سے پانی کے حوض پر آئے گی۔ اونٹنی جس دن پانی پینے آتی تو حوض کا سارا پانی پی جاتی، آئندہ دن لوگ پانی کے حوالے سے اپنی ضروریات کو پورا کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ اونٹنی اتنی کثرت سے دودھ دیتی تھی کہ اس کے دودھ سے ساری قوم سیراب ہو جاتی۔ اس کی پانی کی باری کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا، ایک دن اس کے پینے کی باری اور ایک معین دن تمہاری باری۔ ناظرین، جب ایک طویل عرصہ اسی طرح بیت گیا تو قوم نے جمع ہو کر یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ اس اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی جائے تاکہ اس سے سکون و اطمینان حاصل ہو جائے اور وافر مقدار میں پانی ہمیں دستیاب ہوتا رہے۔ شیطان نے اس قسم کے نظریات ان کے وہم و گمان میں ڈال دیے۔ ناظرین، سورہ اعراف میں ارشاد ہے کہ جب قوم سمود نے ناکہ کی کوچیں کاٹ دی اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے اے صالح علیہ السلام ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو۔ ناظرین، قوم کے سرداروں میں سے ایک سردار زواب بن عمر سے اس کی کئی بیٹیاں تھی۔ اس نے کدار بن سالف کو اپنی 4 خوبرو بیٹیاں پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم اونٹنی کو قتل کر ڈالو تو ان میں سے جس سے چاہو تم شادی کر سکتے ہو۔ ناظرین، اس لالچ میں یہ دونوں شخص مصرع اور کدار اونٹنی کی کوچیں کاٹنے کے لیے مستعد ہو گئے۔ قوم کے ساتھ دوسرے افراد نے اس سازش کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا عہد وفا باندھ لیا۔ اس طرح ان 9 افراد کا ایک گروہ بن گیا۔ قرآن پاک میں بھی یوں ہی مذکور ہے اور شہر میں 9 شخص تھے کہ زمین میں فساد کرتے اور سنوار نہ چاہتے۔
ناظرین، جب اونٹنی پانی پی کر واپس پلٹ رہی تھی تو مصرع جو کہ گات لگائے بیٹھا تھا اس نے ایسا تیر مارا جو اونٹنی کی پسلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا، اور کدار بن سالف آگے بڑھا اور تلوار سے ایسا شدید وار کیا کہ اس کی کوچے کاٹ دی۔ اونٹنی زمین پر گر گئی اور زوردار چیخیں مارنے لگی تاکہ اس کا بچہ خبردار ہو جائے۔ پھر اس بدبخت انسان نے اس کے سینے پر نیزہ مار کر ذبح کر دیا۔ اس کا معصوم بچہ بلند پہاڑ پر چڑھ کر ماں کو پکارنے لگا۔ ناظرین، حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اونٹنی کا بچہ پکارنے لگا، اے رب جلیل، میری ماں کہاں ہے؟ پھر وہ بچہ ایک چٹان میں داخل ہو کر غائب ہو گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس کا تعاقب کر کے اس بچے کی بھی کوچیں کاٹ دی تھی۔ ناظرین، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے علی، کیا میں تجھے آگاہ نہ کر دوں کہ دنیا میں بدترین دو افراد کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک تو سرخ رنگت والا قوم سمود کا وہ شخص تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی تھی، اور دوسرا وہ بدبخت انسان ہے، اے علی، جو تمہیں شہید کرے گا اور اس کے خون سے تمہاری داڑھی رنگین ہو جائے گی۔ ناظرین، قوم سمود پر اللہ تعالیٰ نے کون سا عذاب بھیجا تھا؟ ناظرین، قوم سمود پر اللہ تعالیٰ نے 3 دن کا عذاب اتارا۔ پہلے دن ان کے چہرے سرخ ہوئے، دوسرے دن ان کے چہرے زرد ہوئے، اور تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ پھر شہر میں خوفناک زلزلہ آیا، ایک چنگاڑ کی آواز آئی، پہاڑ کاشوں میں تقسیم ہوئے، اور قوم سمود صفائے ہستی سے مٹ گئی۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے جو صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ آپ کے ساتھ نقل مکانی کر گئے، اور یوں آل سمود بھی تاریخ کے اوراق میں جذب ہو گئی۔ ناظرین، کیسے لگی آپ کو ہماری ویڈیو؟ اسی امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔